السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يهتم بأمر المسلمین فلیس منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا يهتم بأمر المسلمین، جو شخص مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کو اہمیت نہ دے اور ان کی فکر نہ کرے، فلیس منہم، وہ ہم مسلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ بڑی فکر انگیز تنبیہ ہے، اور رمضان مبارک بڑا انقلاب انگیز مہینہ ہے۔ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ بس روزے رکھنے کا مہینہ ہے اور رات میں تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے اور آخر عشرے کا اعتکاف کرنا ہے اور پھر چاند دیکھ کر کے عید کی خوشیاں منانا ہے اور بس جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ سب کام رمضان سے متعلق ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان کی اپنی ایک خاص اور عظیم تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ کے جتنے اہم واقعات اور جتنے اہم انقلابات رونما ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی رمضان مبارک ہی کے مہینے میں رونما ہوئے۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ، جس کو خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو واقع ہوا وہ اسی رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس مہینے میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میں مختصر طور پر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چلیے ہم دیکھیں رمضان مبارک میں یہ بدر کا جو واقعہ ہوا اس کا پس منظر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر صحابہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، وہاں اللہ کی اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ کے توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ مکے کے وہ ظالم، وہ جابر، وہ فاسق، وہ فجار، وہ کفار، وہ مشرکین جنہوں نے اتنا تنگ کیا کہ پھر اللہ نے اجازت دی ایمان والوں کو، حضرات صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہجرت کر جائیں، مدینہ منورہ چلی جائیں۔ تو یہاں آنے کے بعد بھی وہ لوگ سکون سے رہنے نہیں دیے، ان لوگوں نے آپس میں سازشیں کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے ایک تاجروں کا قافلہ گیا ہے اور پھر واپس ہونے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ باطل والوں کی جو طاقت ہوگی وہ توحید کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اور اس سے جو نفع ہوگا، اس سے جو قوت حاصل ہوگی، اس سے جو طاقت حاصل ہوگی، وہ ہمارے ہی خلاف، توحید ہی کے خلاف، حق کے خلاف ہی استعمال ہوگی۔ کیوں نہ ہم اس طاقت کے ملنے سے پہلے اس طاقت کو ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، اور پھر جو ہے جلدی سے صحابہ کرام کی ایک تھوڑی سی تعداد کو لے کر کے وہ نکلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تجارتی قافلے کو روک کر کے ان کے طاقت کو توڑ دی جائے۔ بس باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ، مستقل پکے ارادے کے ساتھ، کسی جو ہے جنگ اور لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اصل میں تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے۔ یہاں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی کیا تھی؟ دور اندیشی یہ تھی کہ جس تجارت سے باطل طاقت کو قوت مل رہی ہے تو اس قوت کو روک دینا چاہیے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ تو یہ چیز ہے، یعنی اس سے پیغام ملتا ہے کہ ایمان والوں کو دور اندیش ہونا چاہیے اور ان ذرائع کو ختم کر دینا چاہیے اور ان تدبیروں کو ناکام کر دینا چاہیے جن کے ذریعے سے باطل طاقت پا کر کے، وہ مالی طاقت ہو سکتا ہے اور دوسری طاقتیں ہو سکتی ہیں، باطل جو ہے طاقت پا کر کے توحید کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کرے، توحید والوں کو ستانے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے تدبیر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہنچے، آخرکار بدر کے میدان میں پڑاؤ ہوا، اور پھر جیسے ہی اس تجارت قافلے کو بھی بھنک لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکنے کے لیے چند صحابہ کو لے کر کے وہ چل پڑے ہیں، تو تجارتی قافلے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور شدید قسم کی دشمنی میں مبتلا تھے اور بہت دور اندیش بھی تھے اور بہت چالاک بھی تھے، وہ راستہ بدل کر کے نکل گئے اور مکے والوں سے کو بھی اطلاع کر دی کہ اس طرح جو ہے ہم روکنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کو لے کر وہ آئے ہیں۔ تو یہ اطلاع پاتے ادھر مکے سے بھی اور باطل والوں کو بہت غصہ آیا، وہ بھی ایک بڑی تعداد لے کر کے 1000 بلکہ اس سے کچھ زیادہ تعداد میں، روایتوں میں آتا ہے 1000 کے قریب، وہ لے کر کے جو ہے وہ لشکر جرار لے کر کے وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے، اور اس طرح جو ہے اچانک جو ہے باطل والوں سے بھڑنے کا موقع آ ہی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کا مطالعہ کریں، قرآن کریم آیتیں بھی ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں بھی فرمائی اور صحابہ کرام کو ترتیب بھی دیا کہ کس طرح جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ کل صبح میں لڑائی شروع ہونے والی ہے، مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ آج کے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب آرام کر لیں تھوڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رمز شناس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ رات کا وہ کوسا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوسا وقت ہے اللہ جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی اہم موقع پر آدمی جو ہے اس موقع کی کامیابی کے، اس موقع میں کامیابی کے لیے اور وہ موقع آسانی سے سر ہو جائے اس کے لیے دعائیں کرتا، جیسا امتحان کے موقع پر ہمارے طلباء دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے امتحان آسان ہو، امتحان میں اعلیٰ نمبر سے کامیابی ملے۔ ظاہر سی بات ہے دکاندار دکان کھولتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ کل دکان کھول رہا ہوں، دکان میں اچھے گاہک آئیں، تجارت اچھی ہو، نفع ملے، نقصان سے حفاظت ہو۔ آدمی تو ظاہر سی بات ہے لڑائی کا موقع ہے تو عام طور سے دعا کیا ہونی چاہیے کہ کل ہماری مدد ہو، ہماری نصرت ہو اور باطل کو شکست ہو وغیرہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نوٹ فرمائی، اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اللہ سے زار و قطار روتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے رب کائنات، اے پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت کو لے کر آیا ہوں، اگر یہ جماعت ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ چھوٹی سی توحید کی جماعت، ایمان والی جماعت، مومنوں کی چھوٹی سی جماعت اگر کل کے دن یہ ختم ہو گئی، فلن تعبد ابدا، پھر اس کے بعد تیری صحیح معنوں میں عبادت کرنے والی کوئی جماعت نہیں رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیے ایمان والے کتنے اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور مانگا ہے کہ کل فتح ہو، کفار کو شکست ہو، لیکن اس سے زیادہ کس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ ایمان والوں کی حفاظت ہو۔ یہ اللہ کے زمین پر صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والی جماعت ہے۔ آج بھی جو ہے یہی کچھ کیفیات آج جو ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں بھی۔ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی جو ہے غزوہ بدر کے روشنی میں ہمیں بھی کچھ حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ہم غافل نہیں رہیں گے۔ میں نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں اور مسائل میں دلچسپی نہیں لیتا اور اس کی فکر نہیں کرتا اور اپنی حیثیت کے مطابق مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلیس منہ۔ غزوہ بدر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کارنامہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ مسلمانوں کو مسائل سے بچانے کے لیے کہ جو
تجارتی قافلے سے طاقت ملنے والی اس طاقت کو خود ایمان والوں پر جو ہے ایمان والوں کے خلاف استعمال ہونے والی تھی، اس کو روکنے کی کتنی دور اندیشی کے ساتھ تدبیر فرمائی۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے یہ تدبیر کرنی ہے، اور کیسی عجیب بات دیکھیے کہ رمضان بھی ہے اور شاید رمضان ہی میں ہمارے ملک میں بڑے انتخابات ہونے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ابھی سے یہ تدبیر کرنی ہے کہ اس انتخابات میں ملک دشمن طاقتیں، انسانیت دشمن طاقتیں اور اقلیت کے حقوق تلفی کرنے والی طاقتیں اور ایمان والوں سے عجیب قسم کا چڑ رکھنے والے غیر غلط قسم کی طاقتیں پھر دوبارہ پلٹ کر کے اقتدار میں نہ آئیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے تو وہ ابھی سے کریں۔ خاص طور سے جیسا کہ بات چل رہی ہے کہ 100% تمام ایمان والوں کا ووٹر آئی ڈی تیار ہو اور ووٹر لسٹ میں نام ہے یا نہیں اس کو معلوم کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا یا کر دیا گیا، پھر دوبارہ اپنے نام کو درج کریں، اور ہمارے بچوں اور بچوں کی جن کی عمریں 18 سال ہو چکی ہیں ان کے نام کو ضرور جو ہے درج کریں، اور اس کام کو ضروری سمجھ کر کے کریں۔ واقعی یہ شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور ملی اور وطنی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اس کو کریں۔ میں کھل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ووٹر آئی ڈی اور ووٹر لسٹ میں بھی نام 100% درج ہو، اور پھر جس دن انتخابات کا ہوگا، پولنگ کا ہوگا، اس دن بھی پورے اہتمام کے ساتھ ہم جو ہے 100% پولنگ میں حصہ لیں اور معذوروں کی مدد کریں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم غیر غلط طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے اور روکنے کی محنت میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اس اسوہ حسنہ پر ہو سکتا ہے عمل کا ایک موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھارت کے لوگوں کو موقع دے رہے اس رمضان میں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم جو ہے تدبیر بنائیں، اس میں کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہو۔ اللہ سے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، خاص طور سے ہمارے مسائل اور ملک کے کیا حالات ہیں، رخ کیا اختیار کر رہے ہیں اور ملک کس کروٹ پہ جا رہا ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں بیدار ہو کر کے اپنی ملی اور اپنی وطنی اور اپنی دینی ذمہ داری کو نبھانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔